عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، لو جہاد کے نام پر ظلم و ستم کا سلسلہ لگاتار جاری ہے۔ مدھیہ پردیش میں 23 دنوں میں 23 معاملے درج کر لیے جانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ تمل ناڈو میں ایک اور افسوسناک خبر آئی، اتراکھنڈ کے بعد تمل ناڈو سے آ رہی یہ خبر ہے، جس میں پٹاخہ فیکٹری میں لگے آگ کی وجہ سے اب تک 11 لوگوں کی موت ہے۔ یہ تازہ خبر آ رہی ہے۔ ادھر کورونا اور اوئغور مسلمانوں کی خبروں سے چین اس قدر برہم ہو گیا کہ BBC کی نشریات پر ہی پابندی لگا دی۔ فرانسیسی مسلمانوں پر اسلام سے متعلق متنازع قانون پر دستخط کے لیے دباؤ بنایا جا رہا ہے، اور کیا رنجن گوگوئی کو ایودھیا اور رافیل پر فیصلے کے بدلے ملی راجیہ سبھا سیٹ؟ جب ایک سوال کیا گیا تو ان کی جانب سے کیا جواب آیا، میں وہ بھی سناؤں گا۔ اور افغانستان میں اقوام متحدہ کے قافلے پر حملہ ہوا ہے، جو بہت بڑا حملہ ہے۔ ممبئی سے ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں 35 سال پہلے اپنے بھائی کو رہنے کے لیے دیا گھر، بھروسہ اس پر کیا تو 35 سال بعد خود بھائی ہو گیا بے گھر۔ میں وہ ویڈیو بھی دکھاؤں گا اور آپ کو سناؤں گا بھی۔ ممتا بنرجی کو لگاتار جھٹکے لگ رہے ہیں۔ ان کے پارٹی کے الگ الگ لیڈران جو بڑے چہرے مانے جاتے ہیں، پارٹی چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کیا تفصیلات ہیں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے درخواست کر لوں کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ہمارا جو مشن چل رہا ہے وہ 2 ملین سبسکرائبرز کا ہے۔ اس میں آپ کے ہر ایک کی شرکت، آپ کے ہر ایک کی محنت ضروری ہے، جدوجہد ضروری ہے۔ آپ لنک شیئر کریں، دوسروں تک پھیلائیں اور خود بھی دیکھیں، اہل خاندان کو، گلی محلے والوں کو دکھائیں۔ اس کے علاوہ سبسکرائب بھی کروائیں اور ادارے کو مضبوط کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ اس کی تفصیلات یہاں نیچے۔ آئیے ناظرین، بات کرتے ہیں ظلم و ستم کی لو جہاد کے نام پر۔ جی ہاں، اتر پردیش کی یوگی حکومت کی راہ پر چلتے ہوئے مدھیہ پردیش کی شیوراج حکومت نے بھی جنوری ماہ میں لو جہاد کے خلاف قانون ریاست میں نافذ کر دیا تھا۔ اس کے بعد کئی معاملے درج ہو چکے تھے۔ بتایا اب یہ جاتا ہے کہ اس قانون کو مدھیہ پردیش میں نافذ ہوئے 23 دن ہی گزرے ہیں اور لو جہاد قانون کے تحت مختلف علاقوں میں 23 FIR درج کی گئی ہیں۔ یہ جانکاری مدھیہ پردیش کے وزیر داخلہ نروتم مشرا نے دی ہے۔ انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ جنوری مہینے میں نافذ کی گئی انسداد مذہب تبدیلی آرڈیننس کے تحت اب تک سب سے زیادہ کیس راجدھانی بھوپال میں درج کیے گئے۔ نروتم مشرا نے اس سلسلے میں تفصیل پیش کرتے ہوئے کہا، یہ معاملہ مدھیہ پردیش کی مذہبی آزادی آرڈیننس 2020 کے تحت درج کیے گئے۔ اس کے تحت بھوپال علاقے میں سب سے زیادہ 7 معاملے ہوئے۔ اس کے بعد اندور کا نمبر آتا ہے جہاں 5 کیس درج ہوئے، اور جبل پور اور ریوا میں 4 کیس اور گوالیار میں 3 معاملے درج کر لیے گئے۔ ناظرین گرامی، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ لو جہاد کے نام پر یہ جو آرڈیننس والی بل لائی گئی ہے مذہبی آزادی کے نام پر، اس میں اکثر مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ یوپی میں بھی، اب مدھیہ پردیش میں لگاتار مسلمانوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اصل میں کہا جاتا ہے کہ اس کے تحت دھمکی، زبردستی اور جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر شادی کے لیے مذہب تبدیلی کرانے پر مجبور کیا جاتا ہے، جبکہ حقیقت ایسی نہیں ہوتی، اور ایسی کئی ویڈیوز ہم نے دیکھا ہے۔ اب مدھیہ پردیش بھی یوپی کے راہ پر چل نکلا ہے۔ اس خبر کے سامنے آنے کے بعد لگاتار سوشل میڈیا پر اس وقت مدھیہ پردیش حکومت کو تنقید کی زد میں لیا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، میں ایک ویڈیو آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ حالات بدل گئے ہیں، معاشرہ بدل گیا ہے، سماج بدل گیا ہے، دوریاں پیدا ہو رہی ہیں، عداوتیں پیدا ہو رہی ہیں۔ کرسیاں، وہ چاہے مذہبی سماج کے حالات میں ہو، ایسے لوگوں کے ہاتھ میں چلے گئی ہیں، یا ایسے اہم ترین عہدے ایسے لوگوں کے ہاتھ میں چلے گئی ہیں جو یا تو کھلم کھلا جھوٹ بولتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں، اور پھر
पूरी तरह से वादा खिलाफ़ी करते हैं। हमारे हर तरफ आपको मिलेंगे, आगे पीछे दाएं बाएं। ऐसे में एक वीडियो मुझे मुंबई से सीधी बात के कई नाजरीन ने शेयर किया और सवाल किया कि आप इस चचा को देख लीजिएगा, ये भरोसे करते हुए अपने भाई को, एक मजबूर भाई को अपना घर उठाकर रहने के लिए देते हैं। 35 साल तक वो भाई रहता है और भाई पर इस कदर भरोसा करते हैं कि जो है उनको जो घर की जितनी भी डॉक्यूमेंट्स थी वो उनके हवाले कर देते हैं, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स बदल लेते हैं अपने नाम से और अब वो घर बेचने के लिए चल निकला है। ना उनको कुछ हिस्सा देता है और ना ही घर खाली करके देता है। ये वीडियो शेयर करते हुए बहुत सारे लोगों ने मुझसे दरख्वास्त की कि मौलाना आप अपील कीजिए इनके भाई से कि वो इस चचा के साथ नाइंसाफ़ी ना करें, इसलिए कि इनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इस वजह से कि ये कानूनी राह अपना सके, इसलिए कि भाई पर भरोसा करके दे दिया। उनके पास ये कि रास्ता बचा था कि वो एहतिजाज करते घर के सामने आकर के और उनसे कहते, पब्लिक को बताते, कि आवाम को बताते कि हकीकत क्या है। इस वजह से उन्होंने हिंदी में एक बैनर लिख करके सड़क किनारे खड़े हो गए ताकि वो अपना हक़ ले सके। बहुत सारे लोगों ने चूँकि वीडियो शेयर की, अब हकीकत क्या है ये वो जाने, उनके भाई जाने, लेकिन महसूस ये हो रहा है, कहा जा रहा है कि दीनदार घराना वाले हैं, कि भाई भी तबलीग में जुड़े हुए लोग हैं, महल्ले के अच्छे खासे लोगों से उठना बैठना है, लेकिन इस चचा को धोखा दे रहे हैं। तो मैं साफ़ तौर पे कहता हूँ कि अगर ज़मीन का हालात जो है, हालात जो कुछ भी है, वरासत और जायदादें और ये सारी चीज़ों में पूरे की पूरा समाज का माशरा इस वक्त जो है बिगड़ चुका है। बहकैफ अगर इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है तो इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। अगर इनके भाई हरदर्मी पर आए हैं तो फिर आवाम को जो इनको इंसाफ दिलाने के लिए जो है साथ देना चाहिए। मेरा तो यही कहना है। आप थोड़ी सी आवाज़ के साथ इनको सुन लें, फिर अगली ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। राजे खा लो, क्या हुआ आपके साथ? हाँ, मेरे साथ ये हुआ कि मैंने अपने भाई को 35 साल से रहने के लिए मेरा घर दिया जी। 35 बरस से वो रह रहा है जी। आज वो मौका पाकर अपने 35 साल के रहने का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर मेरे घर को बेच रहा है और मुझे कुछ नहीं दे रहा है। तो आपने ऐसा कोई कार्रवाई नहीं की? कार्रवाई करने के लायक मेरे पास कुछ प्रूफ नहीं है। मैंने सारे एफिडेविट कागज़ जो भी थे मेरे पास, जो भी कागज़ थे वो मेरे भाई के पास अमानत के तौर पर रखे थे, उसने मुझे आज तक नहीं लौटाया जी। बोर्ड के साथ में। तो आप अपना हक चाहते हो? मैं अपना, मेरा हक मिल जाए, वो अपना हक लेगा। तो आपको यहाँ जम के बैठना पड़ेगा। हाँ, इंशाल्लाह बैठूंगा मैं। हाँ, जब तक आपका हक नहीं मिलता हम आपकी वीडियो जरूर शेयर करेंगे। हाँ, बैठा रहूँगा इंशाल्लाह। हाँ। आपको आपका हक मिल कर रहेगा। हाँ जी, इंशाल्लाह। हाँ, और आगे तक हम ये बात पहुँचाएंगे, ठीक है? हाँ इंशाल्लाह। हाँ, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ बैठे, ठीक है, आपकी वीडियो शेयर करेंगे हम आगे तक, ठीक है? हाँ हाँ, ये वीडियो हम आगे तक पहुँचाएंगे इंशाल्लाह। और मीडिया भी बुलाएंगे यहाँ पे, टेंशन मत लो, ठीक है? हाँ ठीक है। हाँ, आपको आपका हक दिलाएंगे हाँ इंसान। जरूर, ठीक है, मुझे मेरा हक चाहिए। जी जी वो अपना हक ले ले और मेरा हक दे दे मुझे। जी जी। तो आप सही चाहते हो, उनका हक भी चाहते हैं, अपना हाँ, भी चाहते हैं, लेकिन वे गलत कर रहे हैं। वो गलत कर रहे हैं। हाँ, वे मैं गलत उनका कर हक रहे भी हैं। लेना चाहता हूँ और अपना लेना भी चाहता हूँ। जी जी, ये उनकी गलत बात है। आपका हक आपको नहीं दे रहा है, हाँ। जबकि आपका नाम भी था, तो उनको आपका हक भी देना चाहिए, अपना भी लेना चाहिए, दोनों का बराबर होना चाहिए। हाँ तो चचा सगे भाई आपके? हाँ बिल्कुल सगे भाई हैं। आपसे छोटे मेरे से बड़े? छोटे हैं, छोटे। आइए नाज़रीन गिरामी, मैं आपको ले चलूँ एक और अफसोसनाक ख़बर की जानिब जो आज तमिलनाडु से आ रही है। उत्तराखंड में अभी लाशें मिली नहीं हैं, न ज़िंदा मिले हैं न मुर्दा मिले हैं। अभी तक वहाँ जो हालात पैदा हुए, लगातार वहाँ पर राहत रसानी का काम जारी है, लोगों को तलाश करने का काम जारी है। अब तमिलनाडु के विरुधनगर में वाक़ एक पटाखा फैक्ट्री से खबर आती है कि आज जुमा को वहाँ एक आग हादसा होने की वजह से 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि इस हादसे में 14 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। जो इस वक्त ताज़ा खबर आ रही है, जबकि बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोग झुलस गए हैं इसमें। बताया भी जा रहा है कि विरुधनगर वाक़ इस फैक्ट्री में अचानक धमाका हुआ। हादसे की इत्तला मिलते ही फायर टेंडर मौके पर पहुंच गए और आग बुझाने का काम भी शुरू किया। इस हादसे पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी अफसोस का इजहार किया। वहीं हादसे में जान गंवाने वालों के अहले खाना के लिए वज़ीर आज़म ने कौमी ताउन फ़ंड के ज़रिए 2-2 लाख रुपये देने का भी ऐलान किया।
جہاں حادثات پر موجود ایک پولیس افسر نے دھماکے کے بارے میں اطلاع دیتے ہوئے یہ بھی بتایا تھا نامہ نگاروں کو کہ حادثہ اس وقت ہوا جب پٹاخوں کو تیار کرنے کے لیے کچھ کیمیکلز کو ملایا جا رہا تھا۔ فائر بریگیڈ ملازمین کے حوالے سے ابتدائی خبر میں دھماکے میں تقریباً 10 لوگوں کے زخمی ہونے کی بات کہی گئی تھی، لیکن لگاتار اس میں ہلاکتوں کی تعداد بھی اور زخمیوں کی تعداد بھی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ایک بہت بڑی فیکٹری تھی PMNRF سے تمل ناڈو کے ورد نگر میں جان گنوانے والوں کے قریبی اہل خانہ کو جو اس وقت گورنمنٹ کی جانب سے بھی اور زخمی ہونے والوں کو بھی جو ہے معاوضہ دیے جانے کا اعلان کیا ہے۔ اس وقت جو اتراکھنڈ میں حادثہ پیش آیا اس کے بعد یہ تمل ناڈو کا دوسرا بڑا حادثہ ہے جس میں کئی ساری جانیں گئی ہیں اور زخمی بھی ہوئے ہیں لوگ۔ ناظرین گرامی، چین کی حکومت نے ملک میں BBC ورلڈ نیوز کی ٹیلی ویژن اور ریڈیو نشریات پر پابندی عائد کر دی۔ BBC نے بتایا کہ اس پابندی کی وجہ چین میں کورونا وائرس کی وبا اور اقلیتی اوئغور مسلمانوں کے استحصال سے متعلق رپورٹنگ کرنا ہے، یعنی کہ اوئغور مسلمانوں کے خلاف جو ظلم و ستم اپنا رہا ہے چین کی یہاں کی حکومت، اور جس قدر ان کو جو ہے ذہنی اذیتیں، جسمانی اذیتیں دی جا رہی ہیں اور تربیتی کیمپ کے نام پر ان کو ہراساں کیے جانے کی کوشش ہو رہی ہے، کئی سالوں تک خنزیر کا گوشت، شراب پینے پر مجبور کیا جا رہا ہے، تو اوئغور خواتین کے ساتھ غیر محرم اور دوسرے مردوں کو سونے پر مجبور کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ زندگی بتانے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ ایسی کئی خبریں ہیں، میں نے خود اس رپورٹنگ میں آپ کے سامنے انٹرنیشنل میڈیا کے حوالے سے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور BBC لگاتار اس کے پیچھے جو ہے ڈاکومنٹری بنا کر کے اور جو لوگ وہاں سے بچ کر کے نکل کر آتے ہیں ان کی انٹرویوز شائع کر رہا ہے۔ ایسے میں جو ہے BBC کے سچ کو جو ہے اس وقت سچ بولنے کی وجہ سے چائنا نے جو ہے پوری طرح سے پابندی عائد کر دی۔ BBC نے کہا کہ چین کی حکومت کے اس فیصلے سے وہ مایوس ہے۔ خیال رہے کہ حال ہی میں برطانیہ نے چین کے سرکاری چینل CGTN چائنا گلوبل ٹیلی ویژن نیٹ ورک کا لائسنس منسوخ کر دیا تھا۔ بین الاقوامی میڈیا میں چین کے اس اقدام کو جوابی کارروائی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ چین کے NTRA نیشنل ریڈیو اینڈ ٹیلی ویژن ایڈمنسٹریشن کا کہنا ہے کہ BBC ورلڈ نیوز نے قواعد کی خلاف ورزی کی۔ انہوں نے بھی کہا کہ خبریں حقائق پر مبنی اور غیر جانبدار ہونی چاہیے تاکہ چین کے قومی مفادات کو نقصان پہنچانے والی اس ملک میں 1 سال کے لیے BBC کی درخواست قبول نہیں کی جائے گی۔ تو ناظرین گرامی، سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ اس میں جو ہے غیر مسلمانوں کے ظلم و ستم کو جو بتایا گیا، ڈاکومنٹری بتائی گئی، اسی کی وجہ سے جو یہ سزا ملی ہے، یہ ماننا ہے BBC خبر رساں ایجنسی کا۔ باقی ناظرین، آئیے ایک اور خبر کی جانب لے چلوں، اور یہ خبر آ رہی ہے فرانس سے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کے اسلام سے متعلق تیار کردہ ضابطۂ وصول پر دستخط کے لیے مسلمانوں پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ فرانس کے ترک مسلمانوں نے صدر میکرون کے اسلام سے متعلق متنازع قانون کو ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ فرانس میں ترکی کی کنفیڈریشن اسلامک ملی کونسل کے چیئرمین فاتح شارق نے کہا ہے کہ جب تک متنازع قانون میں ضروری تبدیلیاں نہیں کی جاتی اس وقت تک اس پر دستخط نہیں کیے جائیں گے۔ انہوں نے فرانس میں موجود تمام مساجد کے اماموں اور مسلم تنظیموں کے سربراہوں کو قوانین میں تبدیلی کے طریقہ کار میں شامل کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ فرانسیسی مسلمانوں کے مطالبے اور تجاویز کے باوجود قانون کا نام فرانس کے اسلام کے لیے ضابطۂ اصول رکھا گیا، جس پر تمام مسلمانوں کے تحفظات ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ قانون کے نام سے اندازہ ہوتا ہے کہ فرانس کے اسلام سے متعلق ضابطۂ اصول ہے جسے کسی صورت تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ متنازع قانون میں نہ صرف مساجد کے اماموں بلکہ عام مسلمانوں کو بھی ہدف بنایا گیا۔ فرانس کے مسلمان اس قانون کی تبدیلی کے اپنے اصولی موقع پر قائم ہیں کیونکہ انہیں فرانس کے دیگر قوانین سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فرانس کے مسلمانوں کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ انہیں اپنے مذہبی عقائد پر عمل درآمد کی آزادی دی جائے اور اس پر قدغن لگانے کی کوشش نہ کی جائے۔ انہوں نے بھی کہا کہ فرانسیسی حکومت مسلمانوں پر قانون پر دستخط کے لیے نفسیاتی دباؤ ڈال رہی ہے۔ فرانس میں کوآرڈینیشن کمیٹی آف ترکش مسلمز کے صدر ابراہیم علی نے کہا کہ ان پر تمام اطراف سے دباؤ ہے کہ اس قانون کو تسلیم کیا جائے، لیکن فرانس کے مسلمان اس کو کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ اس وجہ سے انہوں نے ایک احتجاجی ریلی بھی نکالی اور مسلسل احتجاجی ریلیاں نکال رہے ہیں۔ ناظرین، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت فرانس میں 2500 مساجد ہیں، جن میں سے 700 مساجد ان کے اماموں اور مسلم تنظیموں نے اس قانون کو ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ متنازع قانون کے نام فرانس کا اسلام نہیں مانتے کیونکہ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے۔ مسلم تنظیموں نے فرانس کے وزیر داخلہ جیرالڈ درمانن سے ملاقات کی
اور اپنے تحفظات سے آگاہ کر دیا ہے۔ تو ناظرین، لگاتار فرانس میں پھیل رہے اسلاموفوبیا کے چلتے یہاں کی حکومت اور یہاں کی صدر لگاتار اسلام کو جو ہے نشانہ بنانے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ اب جو ہے اس کے اندر الگ الگ تبدیلیاں لا کر کے اسلام کا فرانس کہہ کر کے جو ہے ایک الگ ہی فتنہ کھڑا کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اس وجہ سے یہاں کے مسلمان اس کو اس لیے ماننے کے تیار نہیں ہیں کہ ایک عالمگیر اسلام ہے، ایک مذہب ہے، اس میں کسی طرح کی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ آئیے ناظرین، میں آپ کو ایک اور خبر کی جانب لے چلوں۔ سابق چیف جسٹس رنجن گگوئی کو آپ جانتے ہوں گے کہ جب راجیہ سبھا کی ان کو سیٹ ملی تو خوب ہنگامہ ہوا، ان پر طرح طرح کے الزامات عائد کیے گئے۔ ساتھ ہی اپوزیشن پارٹیوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ عدلیہ اور سیاست کا یہ میل ملک کے لیے نقصان دہ ہے۔ رنجن گگوئی پر الزام بھی لگایا گیا کہ انہیں راجیہ سبھا سیٹ ایودھیا اور رافیل سے متعلق فیصلہ سنانے کے انعام میں ملی۔ اس تعلق سے پہلی بار انہوں نے اپنی خاموشی توڑی اور ایسے سبھی الزامات کو پوری طرح سے مسترد کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب اس پر کون یقین کرے یہ اس پر منحصر ہوتا ہے، لیکن ایک انگریزی چینل انڈیا ٹوڈے کو دیے گئے ایک انٹرویو میں سابق چیف جسٹس رنجن گگوئی نے رام مندر، رافیل معاہدہ سمیت اپنے چیف جسٹس رہتے ہوئے کیے گئے فیصلوں پر کھل کر بات کی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے سوچا تھا راجیہ سبھا جا کر کچھ تعمیری کام کروں گا۔ ریٹائرمنٹ کے 1 سال کے اندر مودی حکومت کی جانب سے راجیہ سبھا بھیجے جانے پر گگوئی نے کہا، مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ مجھے کس پارٹی نے بھیجا ہے، میرے پاس کوئی انتخابی حلقہ نہیں ہے، پورا ملک میرے لیے انتخابی حلقہ ہے۔ ایودھیا اراضی تنازع یعنی رام جنم بھومی معاملے پر دیے گئے فیصلے کے تعلق سے رنجن گگوئی نے کہا کہ لوگ رام جنم بھومی فیصلے کو مودی حکومت کی سب سے بڑی کامیابی کے طور پر دیکھتے ہیں۔ یہ لوگ ایک عدالت حکم اور سیاسی فیصلے کے درمیان باریک فرق نہیں دیکھ پاتے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عدالت کا حکم ایک فریق کے لیے فائدہ والا ہوگا تو دوسرے کے لیے جانبداری والا۔ جس لمحے آپ فیصلہ سناتے ہیں اسی لمحے جج کے دشمن بھی بن جاتے ہیں۔ رافیل کے تعلق سے سنائے گئے فیصلے پر ہوئے تنازع کے بارے میں بھی رنجن گگوئی نے اپنے بات لوگوں کے سامنے رکھی۔ انہوں نے کہا کہ باتیں کرنا آسان ہے لیکن جب آپ چیف جسٹس کی کرسی پر بیٹھتے ہیں تب مشکل ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر میری نیت صحیح ہے تو پھر کتنی بھی تنقید ہو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ رنجن گگوئی نے مزید یہ کہا کہ رافیل کیس بے حد آسان تھا، سوال جہازوں کی خرید کو لے کر تھا۔ کیا ہم جہاز خرید کے لیے بھی وہی عمل اختیار کریں گے جو ایک بلڈنگ بنانے کے لیے اختیار کرتے ہیں؟ میں کہوں گا نہیں، ایئر کرافٹ کی خرید میں پیرامیٹر مزید سخت ہوں گے۔ مذکورہ فیصلوں کے بدلے راجیہ سبھا سیٹ حاصل کرنے کے الزام پر سابق چیف جسٹس رنجن گگوئی نے واضح لفظوں میں کہا کہ مجھے تھوڑا تو کریڈٹ دیجیے۔ جس نے ایودھیا، رافیل اور شبری مالا جیسے فیصلے سنائے، کیا ضروری ہے کہ وہ مول بھاؤ کرے گا؟ اگر یہ مول بھاؤ ہوتا تو بہت بڑا ہوتا، صرف ایک راجیہ سبھا سیٹ اس کے لیے مول بھاؤ نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے جو خود کا بچاؤ کرنے کی کوشش کی، لگنے والے الزامات کی تردید کرنے کی کوشش کی، اس کو مسترد کرنے کی کوشش کی، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ دودھ صاف طور پہ نظر آتا ہے اور اگر اس میں مکھی بھی گری ہو تو دور سے بھی نظر آتی ہے۔ یہ سمجھنے والے بات سمجھ جاتے ہیں۔ آئیے ناظرین، میں افغانستان کی اس افسوسناک خبر کو سناؤں جو اس وقت آ رہی ہے، اور وہ ہے اقوام متحدہ کے ایک قافلے پر حملہ ہوا ہے جس میں 5 افغان اہلکار کے ہلاک ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ جی ہاں، یہ اقوام متحدہ کے امدادی مشن سے ملی ہوئی رپورٹ ہے جو کہ جمعرات کے روز صوبے کابل میں اقوام متحدہ کے قافلے پر حملہ ہونے والے 5 افغان سیکورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے۔ مشن یوناما نے تصدیق کی ہے کہ اس حملے میں اقوام متحدہ کا کوئی اہلکار زخمی نہیں ہوا، لیکن انہی کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ حملہ دارالحکومت کابل سے باہر سوروبی علاقے میں ہوا۔ یوناما نے ٹویٹر پر لکھا کہ افغانستان میں اقوام متحدہ کو کابل کے علاقے سوروبی میں جمعرات کے روز ہونے والے حملے میں افغانستان پروٹیکشن سروس ڈائریکٹوریٹ کے 5 اہلکاروں کی ہلاکت پر افسوس ہے۔ ناظرین گرامی، اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے تبصرہ کرتے ہوئے بتایا تھا کہ کس طرح اس وقت افغان طالبان کے درمیان میں اور حکومت کے درمیان میں جو مذاکرات چل رہے ہیں اس پر قدغن لگانے کی کوشش ہو رہی تھی، اور یہاں سے فوجیوں کو نکالے جانے کا فیصلہ بھی ہو چکا تھا اور دھیرے دھیرے جا بھی رہے تھے۔ اس درمیان میں بائیڈن جب صدر بنے اور انہوں نے حلف اٹھایا تو اس کے بعد افغان کو لے کر کے ان کے مذاکرات کے سلسلے میں کہا کہ اس میں غور و خوض کیا جائے گا۔ اس کے بعد طالبان کا بیان یہ آیا تھا کہ اگر مذاکرات روک دیے گئے تو پھر ایک بڑی جنگ کی تیاری کرنی چاہیے امریکہ کو یا جس کسی کو بھی۔ تو ناظرین گرامی، اسی کے درمیان میں اقوام متحدہ کی اس ٹیم پر حملہ اور اس میں سیکورٹی اہلکاروں کی ہلاکتیں ایک اور پیغام یہ دیتی ہیں کہ یہاں پر حالات پھر بگڑنے والے ہیں، اس لیے کہ مذاکرات آگے بڑھ نہیں رہے۔ دوسری جانب جو ہے یہاں پر پوری طرح قدغن لگ رہی ہے۔ اس حالات میں محسوس کیا جا سکتا ہے کہ اس جلتی
آگ میں تیل کا کام کرنے والے بھی جو لوگ انتظار میں تھے وہ پوری طرح سے تیاری میں بیٹھے ہیں، اور ایسے قائدوں پر اور ایسے قافلوں پر حملہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ایک بہت بڑی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ اقوام متحدہ کے قافلے پر حملہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آئیے ناظرین گرامی، میں آپ کو ایک اور خبر کی جانب لے چلوں، اور وہ خبر ہے ممتا بنرجی کو لگ رہے جھٹکے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت لگاتار مغربی بنگال سرخیوں میں ہے، اور وجہ اس کی ہے کہ یہاں پر جو ہے پوری طرح سے بی جے پی بالخصوص اس کو نشانہ بنا رہی ہے، اور کسی بھی صورت میں وہ مغربی بنگال کو اپنے زیر کنٹرول لانا چاہتی ہے۔ اس لیے آج شروع میں ہی پاکستان کا لفظ استعمال کر لیا ایک بیان میں کہ جو ہے کس طرح سے امت شاہ نے جو اس وقت دورے پر ہیں، جن کو بنگال کا مشن دیا جا چکا ہے کہ کسی بھی صورت میں یہاں جیت درج کرنا ہے، اور یہاں سرگرمیاں تمام پارٹیوں کی عروج پر ہیں۔ بی جے پی اور ترنمول کانگریس ایک دوسرے کے سامنے ہیں۔ ریاست میں ہندو ووٹ کو متحد کرنے کے لیے بی جے پی لیڈروں نے جے شری رام کے ساتھ ساتھ اب پاکستان کا لفظ کا استعمال کرنا بھی شروع کر دیا۔ جے شری رام کے بہانے مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کو تو پہلے سے ہی بی جے پی لیڈران تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے، لیکن مرکزی وزیر داخلہ اور بی جے پی کے سابق قومی صدر امت شاہ نے 11 فروری کو اپنے ایک بیان میں پاکستان لفظ کا استعمال کر کے سیاسی ماحول بی جے پی کے حق میں سازگار کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی ہے۔ ناظرین، دراصل بنگال دورے کی شروعات امت شاہ نے 11 جنوری کو جے شری رام نعرے کے ساتھ کی، اور پھر ممتا بنرجی پر حملہ آور ہوتے ہوئے کہا یہ بنگال کے اندر ماحول ایسا کر دیا ہے کہ جے شری رام بولنا گناہ ہو چکا ہے۔ بنگال میں نہیں تو کیا پاکستان میں جے شری رام بولا جائے گا۔ اپنے بیان میں امت شاہ آگے کہتے ہیں کہ ممتا دیدی کو بے عزتی کا احساس ہوتا ہے۔ دنیا بھر میں کروڑوں لوگ ہمارے شری رام کو یاد کر کے فخر محسوس کرتے ہیں، لیکن آپ کو تکلیف ہوتی ہے کیونکہ آپ طبقے کو خوش کر کے ووٹ حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ میں آپ کو بھروسہ دلاتا ہوں کہ الیکشن ختم ہوتے ہوتے ممتا دیدی بھی جے شری رام بولیں گی۔ تو ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ترقیات کے نام پر بات نہیں کرے گی بی جے پی، اور مغربی بنگال کی بنیادی ضرورتیں کیا ہیں اس پر کبھی بات نہیں کرے گی۔ وہاں اب تک انہوں نے مرکزی حکومت کی جانب سے کیا فنڈ دیا گیا، کس طرح کی ترقیات ہوئی، اس لیے کہ جب کچھ کریں گی نہیں تو بولیں گی، تو ان کے پاس یہ دو ہی مدعے رہ گئے ہیں۔ بابری مسجد کا مدعا تو وہ لا نہیں سکتے، تو ظاہر سی بات ہے جے شری رام اور پاکستان کے ناؤ پر سوار ہو کر کے مغربی بنگال حاصل کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جہاں تک الیکشن میں پاکستان کی انٹری کا معاملہ ہے، تو بی جے پی پہلی بھی لوک سبھا انتخابات اور ریاستی انتخابات میں تشہیر کے دوران پاکستان کا نام لیتی رہی ہے۔ جیسے سال 2014 کے بعد سے کئی انتخابات میں نیشنلزم اور پاکستان کا ایشو بی جے پی کے ذریعے اٹھایا گیا۔ 2019 کی بات کریں تو یہاں لوک سبھا انتخابات میں پاکستان کا نام کئی اسٹیج سے زور و شوروں سے اٹھایا گیا۔ بہار میں 2020 میں اسمبلی انتخابات میں بھی پاکستان کا تذکرہ بہت زیادہ ہوا، جس سے محسوس ہو رہا تھا کہ جو ہے الیکشن ہندوستان میں نہیں بلکہ پاکستان میں ہو رہا ہو۔ اور دہلی میں ہوئے 2020 کے انتخابات میں بھی شاہین باغ اور پاکستان لفظ کا خوب استعمال کیا گیا۔ یو پی میں 2017 میں ہوئے اسمبلی انتخابات میں بھی سرجیکل اسٹرائک اور پاکستان کا ایشو پوری طرح چھایا ہوا تھا، اور اسی سال پنجاب میں ہوئے اسمبلی انتخابات میں بھی پاکستان کے الگ الگ طرح کے تذکرے کیے جاتے رہے، جس سے بخوبی اندازہ ہے جو ہے بی جے پی کو کہ جو ہے اس طرح کے الفاظ سے یہاں کی اکثریت والی جو قوم ہے ان کے جذبات بھڑک جاتے ہیں، ان کا استعمال کرتے ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، یہ حقائق ہیں بی جے پی کے، یہ ساری تفصیلات تھی جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنی تھی۔ مجھے یہاں پر اجازت دے، وقت ہو رہا ہے، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں کے سامنے ملاقات ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات
بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات